حسیب آج بہت خوش تھا کیونکہ اسے صبح ہی صبح پروانہ تقرری مل گیا تھا۔ اسے ایک سرکاری ادارے میں ایم ڈی کے جنرل سیکرٹری کی نوکری مل گئی تھی اور اس کو ٹھیک 3 دن بعد ملازمت پر حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا۔ مقررہ تاریخ سے ملازمت شروع ہو گئی۔ حسیب روزانہ وقت پر دفتر پہنچ جاتا، ذمہ داری سے کام کرتا اور اپنے وقت پر واپس لوٹتا۔ وہ اپنی اس نوکری سے بہت مطمئن تھا اور دفتر والے بھی اس کے کام سے مطمئن، مگر ایک بات نے اسے الجھن میں ڈال رکھا تھا اور وہ یہ کہ جس وقت گاڑی میں دفتر کے دروازے کے قریب پہنچ کر ہارن بجاتا، چوکیدار دروازہ کھول دے تو قریب کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک بوڑھا شخص چونک کر اس کی طرف دیکھتا اور پھر جب تک گاڑی اندر داخل نہ ہو جاتی اس وقت تک وہ مسلسل دیکھتا رہتا۔ پہلے پہل تو حسیب سمجھا کہ وہ کوئی فقیر ہے جو بھیک مانگنے کے لیے یہاں بیٹھا ہے، مگر پھر اسے اپنے اس خیال کو خود ہی نفی کرنا پڑی کیونکہ وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو کچھ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ روزانہ دیکھنے کی وجہ سے حسیب کو اس کا حلیہ بھی یاد ہو گیا تھا۔ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دراز قد نمایاں ہوتا تھا، شانے چوڑے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص جوانی میں کس قدر طاقتور اور توانا رہا ہوگا۔ چہرے اور رخسار کی ہڈیاں کمزوری کی وجہ سے ابھری ہوئی، آنکھیں بڑی مگر بہت ویرانی لیے ہوئے خالی خالی سی محسوس ہوتی، رنگ کالا جو شاید دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ عموماً اس نے انگریزی لباس پہنا ہوتا جو صاف تو ہوتا تھا مگر انتہائی پرانا اور گھسا ہوا۔ قمیص شلوار میں اس کو بہت کم دیکھا تھا، وہ بھی صرف ایک ہی جوڑا سفید کھدر کا بغیر استری کا جوڑا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سفیدی کے بجائے پیلا پڑ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے معلوم نہیں کیا سوچتا رہتا تھا۔ کبھی حسیب کا دل چاہتا کہ وہ اس بوڑھے سے پوچھے کہ آخر وہ یہاں کیوں بیٹھتا ہے، مگر صبح وقت نہ ہوتا اور شام میں چھٹی کے وقت وہ بوڑھا نہ ہوتا۔ کبھی کبھی وہ درمیانی وقفے میں دفتر کے کسی کام سے باہر نکلتا تو بھی وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ملتا۔ حسیب کو یہ ملازمت کرتے ہوئے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دفتر میں حسیب کا کام وہی تھا جو جنرل سیکرٹری کا ہوتا ہے، ایم ڈی کے پورے دن کا نظام ترتیب دینا، تمام فائلز ترتیب وار رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن حسیب اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک صاحب آ کر حسیب کی میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے۔ حسیب نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جناب اس فائل کی تصدیق کر کے اندر بھجوا دیں، آنے والے شخص نے کہا۔ حسیب کو یہ مداخلت بری لگی مگر پھر بھی ضبط کر کے کہنے لگا، آپ یہ فائل یہاں چھوڑ دیں، باری آنے پر میں دیکھ لوں گا۔ مگر وہ شخص بضد تھا کہ آپ ابھی دیکھیں، معاملہ پہلے ہی بہت طویل ہو چکا ہے۔ مگر جب حسیب نے انکار کیا تو اس نے ایک لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ لفافہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ کیا ہے اس میں؟ حسیب حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، بس کام کر دو، یہ رقم تمہاری، اور اگر تم نے کام نہیں کیا تو یہ تمہاری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ یاد رکھو آئندہ کاموں کے لیے اس سے بھی بڑی رقم ملے گی جس سے چند دنوں میں تمہاری کایا پلٹ جائے گی۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس زمانے میں پیسہ بہت ضروری ہے، سوچ کر فیصلہ کرنا۔ جب حسیب نے بالکل ہی منع کر دیا تو وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، فائل اور لفافہ اٹھا لیا۔ میں 2 دن کے بعد پھر آؤں گا، وہ جاتے ہوئے کہہ کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد حسیب سے کوئی کام ڈھنگ سے نہ ہو سکا۔ وہ تو یہ سمجھ گیا تھا کہ اس آدمی نے اس سے کسی فائل کی تصدیق کرنے پر رشوت کی پیشکش کی ہے۔ وہ کبھی سوچتا کہ کام کر دینا چاہیے اور کبھی دل میں آتا کہ نہیں، رشوت لینا بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کشمکش میں حسیب کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اس نے ایم ڈی سے انٹر کام پر آدھی چھٹی لے لی اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ آج گاڑی بھی ٹھیک ہونے گئی تھی، لہٰذا حسیب پیدل چلتے ہوئے بس اڈے کی طرف جانے لگا۔ اچانک اسے کسی نے پکارا، بیٹا بات سنو۔ حسیب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا۔ حسیب نے سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ بیٹا آج اتنی جلدی چھٹی ہو گئی؟ نہیں بابا جی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے چھٹی لے کر گھر جا رہا ہوں۔ اور گاڑی؟ بابا نے پوچھا۔ وہ کچھ خراب ہو گئی ہے۔ ہاں پرانی بھی تو بہت ہے وہ، بابا نے کہا تو حسیب الجھ سا گیا۔ حسیب بہت دنوں سے اس بوڑھے بابا کے بارے میں جاننا تو چاہ ہی رہا تھا اور آج اس کا موقع بھی مل گیا۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ حسیب نے سوال کیا۔ یہ سن کر بوڑھے نے ایک سر دہا بھر کر کہا، بہت لمبی کہانی ہے بیٹا۔ حسیب کو اس بوڑھے میں دلچسپی محسوس ہوئی، پھر وہ ذہنی طور پر پریشان بھی تھا۔ اس وجہ سے اس نے سوچا چلو کچھ ذہن ہی بڑھ جائے گا، آئیں چائے پیتے ہیں۔ حسیب اس بوڑھے آدمی کو قریب کے ہوٹل میں لے آیا اور چائے منگوا لی، ساتھ میں کیک اور بسکٹ بھی تھے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ بیٹا میرا نام رانا صدیقی ہے۔ حسیب مستقل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جس ادارے میں تم کام کرتے ہو کبھی میں بھی اس ادارے کا ایم ڈی ہوا کرتا تھا۔ کیا؟ حسیب یہ سن کر اچھل پڑا۔ صرف نام سن کر اس کے ذہن میں خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ رانا صدیقی ہو سکتا ہے جس کا نام دفتر میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ذکر ہوتا تھا کہ رانا صدیقی بہت ہوشیار اور چالاک انسان تھا۔ اس نے بہت جلد ایم ڈی کے عہدے پر ترقی کر لی، بہت دولت کمائی، اس کا نام بہت تھا اس کا، مگر وہ اس حال میں
یہ سوچنے لگا حسیب۔ آپ اس ادارے میں ہوتے تھے نا پہلے؟ ہاں میں ملازم تھا اس ادارے میں، بہت سال میں نے یہاں گزارے ہیں۔ آپ کے بارے میں تو میں نے بہت کچھ اور سنا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر تو رانا صدیقی کہیں خیالوں میں کھو گیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، آج سے کئی سال پہلے میں تعلیم مکمل کر کے یہاں ملازمت کے لیے آیا تو سپروائزر کا عہدہ ملا۔ میں بہت محنت سے کام کرتا رہا، پھر نہ جانے کیا ہوا، مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا اور میں دفتر کی چیزیں باہر لے جا کر بیچنے لگا، جس سے کافی پیسے مل جاتے، اور یہ کام اس ہوشیاری سے کرتا کہ کسی کو پتہ نہ چلتا، اور میری ظاہری کارکردگی اور محنت کی بنا پر ہر 2 سال بعد میری ترقی ہوتی رہی۔ اس کے بعد میں اس عہدے پر آ گیا جس پر آج کل تم ہو۔ مجھے اس عہدے پر پہنچ کر ذرا سی فائل اوپر نیچے کرنے پر ہزاروں روپے مل جاتے، جسے میں اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا۔ اس وقت کا ایم ڈی ایک ایماندار شخص تھا، اس نے 2-3 مرتبہ مجھ پر شک کیا، مگر میں نے چکر چلا کر اس کو نوکری سے نکلوا دیا۔ پھر مجھے اس ادارے کا ایم ڈی بنا دیا گیا۔ اس وقت تنخواہ 3 سے زیادہ 3-4 گنا تو اوپر کی آمدنی تھی۔ میں نے اپنے 4 بچوں کے نام سے کوٹھیاں خریدی، گاڑیاں لیں، دکانیں لیں اور 2-3 جگہ کاروبار شروع کروایا، اور جب میں ایم ڈی کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوا تو اتنی دولت تھی کہ میں بقایا زندگی بہت آرام سے گزار سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ اپنے بچوں کے لیے اتنا کر دوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ آرام اور سکون سے زندگی گزاریں، مگر یہ میں بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس نے میری رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اور جب وہ چاہے رسی کھینچ سکتا ہے۔ میرے 3 بیٹوں اور بیٹی کی شادی ہو گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، سب بیٹے بیوی بچوں والے ہو گئے تو ان کو میرا وجود کھٹکنے لگا۔ کوئی مجھے اپنے گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوتا۔ جس بیٹے کے گھر جاتا وہ 2-3 دن کے بعد صاف کہہ دیتا کہ اب اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چلے جائیں۔ حرام کی کمائی سے ان کی پرورش کی تو وہ اپنے والدین کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سے یہ کہتا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو وہ جواب میں کہتے کیا آپ ڈرتے تھے؟ تب میں خاموش ہو جاتا۔ میں نے ساری زندگی اپنا لباس اور اپنا چہرہ انگریزوں کا سا بنائے رکھا، صرف ایک قمیص شلوار رکھی تھی جسے پہن کر صرف ہفتے میں 1 دن جمعے کی نماز میں اپنے رب کے آگے جھکنے چلا جاتا تھا۔ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے شروع ہی سے جائیداد اپنے بچوں کے نام خریدی۔ آج ان بچوں نے مجھے دھتکار دیا ہے۔ ان بچوں کی زندگی کے آرام کی خاطر اپنی آخرت جہنم بنا لی میں نے۔ آج اتنا کما کر بھی خالی ہاتھ ہوں، نہ دنیا میں کچھ ہاتھ آیا اور نہ آخرت کے لیے کچھ ہاتھ میں ہے۔ میری زندگی عبرت بن چکی ہے، کاش میں نے حلال کمایا اور کھایا ہوتا۔ آج تم بھی اسی عہدے پر ہو، بیٹا ذرا سنبھل کر چلنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے۔ یہ کہہ کر رانا صدیقی کھڑے ہو گئے۔ حسیب ایک ٹک ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو مسئلہ اس کو درپیش ہے یہ بوڑھا اسی مسئلے کے بارے میں ذکر کرے گا، اور نہ صرف ذکر کرے گا بلکہ اس کا ذہن جس کشمکش کا شکار ہے اسے یکدم ختم کر دے گا۔ شکریہ، یہ کہہ کر حسیب بھی کھڑا ہوا۔ رانا صدیقی کی کہانی سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔